बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान सिंह। नाज़रीन 21 नवंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2025। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो आज मुकदमे की समाअत हुई है, एक तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल और आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेने जा रहा है, इस खबर की तफसीलात पे आने से पहले नाजरीन एक तो आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा भी जो कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाया गया हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन अलायंस, हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद, जिनकी जानिब से 27वें आइनी तरमीम के ज़रिए जो एग्जेक्टिव के निज़ाम में, जो अदालती निज़ाम में तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो वफाकी आइनी अदालत का जो क़याम है अमल में लाया गया है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यौम स्याह मनाने का और 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का ऐलान कर रखा है। अब जुमा नमाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एहतजाज करना है। इस्लामाबाद की जो फैसल मस्जिद है वहाँ पर यह PTI का एहतजाज होगा, यौम स्याह के तौर पे आज के दिन को मनाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत करती है। तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद बनाया है, उस इत्तेहाद की तरफ से आइनी अदालत की मुखालफत कर दी गई है। आइनी अदालत को हदफ तनकीद बनाया गया है, टारगेट किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन आप ये देखें कि उसी आइनी अदालत के सामने तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने घुटने टेक दिए हैं। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो मुकदमात की समाअत की है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, एक केस जो कि पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक था, पाकिस्तान रेलवे की अराजी की लीज से मुतल्लिक था। उसमें कौन पेश हुए हैं? बैरिस्टर गौहर पेश हुए हैं। और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ऑर्डिनरी शख्सियत नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और वो चेयरमैन ख़ुद नहीं बने। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नामज़द किया था। तो एक तरफ आप ये देखें कि 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत है, एक तरफ जो है आइनी अदालत के क़याम की मुखालफत की जा रही है, एहतजाज किए जा रहे हैं, यौम स्याह मनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न देखें कि उसी अदालत में, उसी अदालत के चीफ जस्टिस के सामने ठहर के जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आइनी अदालत और आइनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उन पे एतमाद का इजहार भी करते हैं और अपना केस भी आर्गू करते हैं। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। दूसरी पेशी आज सोहेल अफरीदी साहब की थी। सोहेल अफरीदी साहब ने जो हवेलियाँ के मकाम पर जिस जलसे, जिस मजमे से खिताब किया, वहाँ से जो पैगाम दिया गया उमर अयूब साहब के कौमी असम्बली के हल्के NA 18 में जो इलेक्शन होने जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो जो इलेक्शन स्टाफ है, जो लोकल इंतज़ामिया है, अगर दिन है तो रात नहीं देख सकेगी, अगर रात है तो इंतज़ामिया और इलेक्शन स्टाफ जो है वो रात है तो दिन नहीं देख सकेगी। अब इस तकरीर पे, इस स्टेटमेंट पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस लेके आज सोहेल अफरीदी साहब को बुलाया गया था, आज सोहेल अफरीदी साहब जो हवेलियाँ जलसे में जिस दलेरी का मुजाहरा कर रहे थे, आज वो इलेक्शन कमीशन की अदालत के सामने पेश ही नहीं हुए। वो दलेरी न जाने कहाँ निकल गई, कहाँ चली गई कि सोहेल अफरीदी साहब जिन्हें ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था, खुद नहीं आए बल्कि एडवोकेट अली बुखारी साहब को भिजवा दिया। और एडवोकेट अली बुखारी साहब भी हैं, वो भी नामुकम्मल तैयारी के साथ आए। जो वकालतनामा सोहेल अफरीदी का अली बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश किया, उस वकालतनामे पे सोहेल अफरीदी साहब के सिग्नेचर ही नहीं थे। यानी केविएट पे जो क्लाइंट होता है वो सिग्नेचर करता है और इस बात का इजहार करता है कि ये फ़लाँ वकील है, इसकी मैंने खिदमात हासिल कर ली हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन की अदालत की जानिब से कहा गया कि हमने तो ज़ाती हैसियत में सोहेल अफरीदी साहब को बुलाया था, वो खुद ज़ाती हैसियत में क्यों पेश नहीं हुए।
تو علی بخاری صاحب نے کہا کہ ایک بڑا اہم اجلاس تھا، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کرنا تھی، اس اجلاس کی صدارت کرنا تھی، تو آج کی جو کارروائی ہے اس سے آپ استثنا دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو وکالت نامہ آپ لے کے آئے ہیں اس وکالت نامے پہ تو سہیل افریدی کے سگنیچر ہی نہیں ہے۔ علی بخاری صاحب نے کہا کہ دراصل جو نوٹس آپ نے سہیل افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ لیا ہے، اسی نوعیت کے الزام پہ جو ڈی آر او ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں، ان کی طرف سے بھی سہیل افریدی کو نوٹس دیا گیا ہے۔ تو پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ ہم نے یہاں پہ پیش ہونا ہے یا ہم نے ڈی آر او کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ممبر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب آپ یہاں پہ جو ایک آئینی فورم ہے، جو کہ بڑا فورم ہے، وہاں پہ سہیل افریدی صاحب اگر پیش نہیں ہوئے تو وہ ڈی آر او کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے عدالت کو، ای سی پی کی عدالت کو یہ بریف کیا کہ دیکھیں جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ قانون کے مطابق، کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق الیکشن کمپین میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ NA-18 کی الیکشن کمپین میں شامل ہونا دراصل سہیل افریدی کی جانب سے جو ضابطہ اخلاق ہے، اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جو سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے دیا گیا ہے وہ دراصل لوکل انتظامیہ کو اور جو الیکشن سٹاف ہے جس نے وہاں پہ الیکشن کرانا ہے اس کو ہراساں کرنے، اس کو دھمکی دینے کے مترادف ہے۔ تو اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پہ کارروائی بنتی ہے۔ علی بخاری صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ممبر صاحب نے، الیکشن کمیشن کے ممبر صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں اس کے بعد مجھے انصاف کی توقع نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ڈی آر او نے نوٹس دے دیا ہے تو یہاں پر جو نوٹس آپ نے دیا ہے وہ نوٹس قابل سماعت نہیں۔ تیسرا اعتراض علی بخاری صاحب نے یہ اٹھایا کہ جو حویلیاں جہاں پہ سہیل افریدی صاحب نے جلسے سے، مجمع سے خطاب کیا، وہ ضلع ہری پور کے اس حلقے میں آتا نہیں ہے جہاں پر NA-18 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سماعت ہوئی جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ڈی آر او نے آپ کو نوٹس دیا ہے وہ کیس ختم ہو جائے گا، آپ کی اپیرنس یہاں پہ ہوگی آئینی فورم کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے۔ آج کی عدالتی کارروائی سے ہم آپ کو استثنا دے رہے ہیں، لیکن آج کا آرڈر کیا ہے، سہیل افریدی صاحب کو کب بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، ان کے خلاف ایکشن کیا لینا ہے، یہ ہم آج کا جو تحریری حکم نامہ جاری کریں گے اس میں آئندہ تاریخ بھی آپ کو بتا دی جائے گی، اور اس میں آج کی سماعت کا جو آرڈر ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے، آپ کی بات کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، ریجیکٹ کیا گیا ہے، یہ ساری تفصیلات اس آرڈر میں جو ہے وہ بتا دی جائیں گے۔ اب سہیل افریدی صاحب جو کہ یہاں پہ پیش نہیں ہوئے، میکسیمم کیا ہوتا ہے وہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر الیکشن کمیشن سہیل افریدی پہ جرمانہ بھی کر دیتا ہے تو اس سہیل افریدی کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پہ جو جرمانہ ہوگا وہ بھی ان کے لیے کسی سٹگما سے کم نہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ناظرین، جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ 23 نومبر کو NA-18 میں الیکشن ہونا ہے، بائی الیکشن کی پولنگ ہونی ہے، تو آج کے دن سہیل افریدی صاحب اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ چونکہ 2 دن کے بعد تو الیکشن ہو جانا ہے، اور اس نوٹس کی جو ورتھ ہے شاید تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی جو ورتھ ہے، اس کے جو کانسیکوینس ہیں اس میں کمی آ جائے گی، اس کی نوٹس کی وہ شدت وہ نہیں رہے گی۔ لیکن دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا حکم نامہ آج کی سماعت کا جاری کرتا ہے، اور اگلی تاریخ کب مقرر کی جاتی ہے، کس تاریخ کی مقرر کی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ بڑکیں تو بڑی بڑی کہ ہم یہ کر دیں گے، مولا جٹ بن جائیں گے، تہس نہس کر دیں گے، ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ اب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہوتی، ملاقاتوں کے لیے جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئینی ترمیم میں جلد وہاں پہ سماعت ہوگی آئینی عدالت میں۔ لیکن دوسری طرف جہاں عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے، اب سہیل افریدی صاحب نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کیا لکھا ہے؟ خط میں ایک تو کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ ناقابل برداشت ہے، اس میں ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ 4 مطالبات سہیل افریدی صاحب نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے کیے ہیں کہ ایک تو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا کے ہماری خان صاحب کے ساتھ آپ ملاقات کروائیں۔ دوسرا، خان صاحب کی ہمشیرگان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے اس میں جو پولیس اہلکار ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو اور پنجاب پولیس کو، راولپنڈی پولیس کو مریم نواز صاحبہ احکامات جاری کریں کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ اور اس ملاقات کے لیے افریدی صاحب مریم نواز صاحبہ سے یہ کہہ رہی ہیں
کہ ملاقاتوں کے لیے باوقار جو ایک نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو میکانزم ہے، وہ میکانزم بھی بنایا جائے اور فوری طور پہ ان مطالبات پہ ایکشن لیا جائے۔ تو ایک طرف آپ بات کرنے کو تیار نہیں، آپ بات چیت کے لیے تیار نہیں، آپ مذاکرات کے لیے تیار نہیں، آپ سیاسی بیانیے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، دوسری طرف پھر آپ خطوط لکھ کے ان سے درخواستیں، ان سے التجائیں بھی کر رہے ہیں کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کروا دیں۔ آپ ہی کروا سکتے ہیں اور ہماری خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کروا سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پنجاب حکومت نے جو غزہ امن معاہدے کے معاملے پہ جو تحریک لبیک نے اسلام آباد کی جانب جو ایک مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا، لاہور سے وہ مارچ نکلا اور مرید کے پہ اس کے خلاف جو ایکشن ہوا، کریک ڈاؤن کر کے جو روڈ تھا اس کو خالی کروا لیا گیا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے تحریک لبیک اور پابندی کے سلسلے میں ریفرنس بھیجا وفاقی حکومت کو۔ وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی کے قانون کے سرٹن آرٹیکلز کے تحت سرٹن جو سیکشن تھے اس کے تحت جو ہے وہ تحریک لبیک پہ پابندی لگا دی، اور یہ فیصلہ وفاقی حکومت کا، یہ اس پہ ریویو بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ریمیڈی بھی تحریک لبیک اور سعد رضوی صاحب کے پاس موجود ہے۔ لیکن اسی کے پیرل پنجاب حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف کچھ اور اقدامات، کچھ اور ایکشن لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب تک ناظرین 75 مقدمات جو ہیں تحریک لبیک کے خلاف درج کیے گئے ہیں، جس میں 2000 سے زیادہ جو کارکنان ہیں تحریک لبیک کے TLP کے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن 12 ایسے مقدمات ہیں جن میں 7 مقدمات لاہور میں درج کیے گئے اور 5 مقدمات شیخوپورہ کے حدود میں درج کیے گئے، TLP کے خلاف، TLP کی قیادت کے خلاف اور TLP کے کارکنان کے خلاف۔ اب ان 12 کیسز میں پولیس کی جانب سے پنجاب حکومت سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کیسز میں جو تفتیش مکمل کرنی ہے وہ تفتیش کسی IO سے، کسی تفتیشی سے کرانے کے بجائے اس پر GIT تشکیل دی جائے۔ تو پولیس کی اس درخواست کو مریم نواز پنجاب حکومت نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور ان 12 کیسز میں تفتیش کے لیے، تحقیقات کے لیے الگ الگ GIT تشکیل دے دی گئی ہیں۔ یعنی 12 مقدمات ہیں اور 12 مقدمات کے لیے الگ الگ جو GIT ہے وہ اپنے اپنے کیس کی انکوائری کرے گی، تحقیقات کرے گی۔ اب ان جو 12 GITs بنائی گئی ہیں اس میں کون کون شامل ہوگا؟ کیا صرف پنجاب پولیس کے اہلکار، افسران شامل ہوں گے؟ تو ناظرین ایسا نہیں ہے۔ ان 12 GIT میں، یعنی ہر GIT میں جہاں پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران شامل ہوں گے، وہاں پر جو CTD کے اعلیٰ اہلکار ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کو شامل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حساس اداروں کے نامور شخصیات کو، افسران کو بھی ان GIT میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ 12 GIT تحریک لبیک کے خلاف 12 مقدمات میں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس کی درخواست پر جو ہے وہ تحقیقات کے لیے، مشترکہ تحقیقات کے لیے جو ہے تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔